آپ اگر اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر اس ریسٹورینٹ پر ہوا کیا ہے. یہ مرتضی وہاب یہ ان صاحب کا کارنامہ ہے جو اپنے آپ کو بابا کراچی کہتے ہیں. انہوں نے یہ میز سے ذاتی بدلہ لینے کے لیے اس ریسٹورینٹ پر شامل کروایا. میں آپ لوگوں کو پتا ہے 2 ٹائم میئر کراچی کا کینڈیڈیٹ ہوں. اس شہر میں 2 الیکشن میں لڑے ہیں, قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اور چیئرمین کے الیکشن میں لڑے ہیں. یہاں پر ہر لیول کے الیکشن میں لڑ چکا ہوں, سینٹ کے الیکشن میں لڑ چکا ہوں. میری ایک نمائندگی ہے شہر کے لیے ایک آواز ہے. مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بابا کراچی کہتے ہیں. میں ایک پوڈ کاسٹ میں گیا وحید صدیقی صاحب سے, میں نے وہاں پر انہوں نے مجھ سے کچھ کراچی کے حوالے سے بات کی تو میں نے ان کو بتایا کہ شہر کے سسٹم کی نظر ہو جائے. جب تک اس شہر کے اندر یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا اس وقت نہ یہ شہر ترقی کر سکتا ہے نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ میری پاکستان ہے. اس کا بجائے اس کے کہ مجھ سے وہ پولیٹیکل جواب دیتے, انہوں نے یہاں ایک میرے بیٹے کا ریسٹورینٹ تھا, وہ بیچارہ وہ باہر سے آیا تو میں نے کہا کہ وہ واپس آؤ, یہاں پہ حالات صحیح نہیں ہوتے, معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ابا جان آپ یہاں پر ہو تو یہیں پہ رہیں گے. تو یہاں ریسٹورینٹ سے شوق کا ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے میں نے بلایا. یہ میرا بہت پرانا ریسٹورینٹ ہے, 1994 میں یہ علی باؤ کے نام سے ریسٹورینٹ ہے یہاں پر. اور جب سے یہ مستقل اس کے بیچ میں ایک وقفہ آیا تھا, کچھ سیاسی ملازمتوں کے چکر میں معاملہ ہوا تھا, خلاف بندی تھا ادھر سے, پھر یہ بولا کہ ایک کراچی. اب یہ دوبارہ یہ پولیٹیکلائز ہوا ہے. تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ذاتی انتقام کا نشانہ یہ مرتضی وہاب صاحب نے بنایا. اور جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا, میں نے ان کو وائس میسج بھیجا, اس کا رسپانس نہیں کیا. جن لوگوں نے یہاں پر کارروائی کی 100 سے زیادہ لوگ تھے. اتوار کی صبح 5 بجے یہاں پر آئے, اس کی ویڈیو میں آپ کو دیکھا ہوں, شراب کے نشے میں تھے, مسلح تھے, اور انہوں نے آ کے یہاں پر توڑ پھوڑ کی. تقریباً 20-25 لاکھ روپے سے زائد کا سامان انہوں نے تباہ کیا یہاں پر. یہ میرے مینیجر شامل صاحب ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی, میں نے پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کی جگہ بند کرو, کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ پیچھے آپ شاپ دیکھ رہے ہیں, یہ لیگل شاپ ہے. اس کا یہ ریزیگنیشن صاحب بیٹھا ہوں, یہ بہت جگہ جو ہے یہ لیگل یہاں ہے. اس جگہ کا اس نے چلان بنوایا, 50,000 کا چلان دیا, یہاں پہ چلان بنا کے دیا, جو پوری دنیا میں رائے جائے طریقے کا. پوری دنیا میں دبئی آپ چلے جائیں, ڈھیر ایسی مصروف جگہ وہاں پہ اپنے جگہ پہ کسی چیز کی نہیں, اور اس کے چلان لیتے ہیں اسی کا چلائے. لیکن یہاں پر کیونکہ ذاتی مقاصد کا نشانہ بنانا تھا, اس پورے جوہر کے اندر آپ جائیں گے اسی روڈ پہ چلے جائیں, آگے سروس روڈ پر پڑا ہوا ہے, اس کو مارکیٹ بنی ہوئی, ادھر چلے جائیں لیفٹ رائٹ آپ ایسا لگا پہ دیکھیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے نشانہ بنایا عوام کو, عام لوگوں کو جس طرح نشانہ بنائے, جس طرح یہ میرے سارے جو لوگ پھیلنے والے اور یہ لوگ جو روزگار یہاں سے کماتے تھے ان کے ساتھ جو نشانہ ہو رہا ہے بنائے جا رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ایک دن اچانک یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اپنی گاڑی اور موبائل لے کے, اس کی کوئی چوری چکری نہیں بنتی, یہاں پر آتا ہے, یہاں سے اس کو گوشت والے کو لے کے جائے گا, کسی کو لے کے جائے گا, 5-6 لاکھ روپے لے کے چھوڑ دے. اس کے بعد جو ہے 8 مہینے کے بعد کوئی مہر آ رہا ہے, کسی کا نام لیتے ہیں, پھر سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اور انہوں نے قبرستان بنائے ہوئے لوگ جو روزگار کے پورے کراچی کے, آپ ان کے یہاں جا کے دیکھیں, یہ مہینہ بھی لیتے ہیں اور مہینے کے بعد 3 مہینے بعد کاروائی کرتے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں, صاحب آنے کے نام ہی سارا سامان اٹھا کے بچانے آگے پیچھے کرتے. آج بھی انہوں نے جو ہے سارا سامان لے کے سائڈ والے لوگوں نے سامان رکھا, وہ سامنے ان بات ہوگا جو انہوں نے جو لوگ تھے پنچر والے کچھ لوگ تو سارے والے آگے جاتے ہیں, وہ لوگ آگے آگے میسج دیتے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں, اور اس کو بعد پیسے جمع کرتے ہیں. یہ کب تک چلے گا اس شہر میں؟ میں نے اسے جو آپ کانفرنس کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا یہ سسٹم کی شہر کا ایک ہی حل ہے کہ جو سسٹم یہاں چل رہا ہے, جو چلا رہے ہیں, اگر انہوں نے سبق نہیں لیا تو اس شہر کے لوگ جو احتساب کریں گے. یہ نہ سمجھے کہ اس شہر کے اندر کوئی اب جو ہے اللہ حسین پیدا ہو جائے گا نیا, اور یہاں پر بھارت نہیں شروع ہو جائے گی اور اردو سیکھیں اور مہاجروں کو ساتھ کرا دیں گے. یہاں ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں پر لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہی مزدور کھڑے ہوں گے سارے کے سارے آپ کے خلاف.
رپورٹ پہ لگائی گئی، ان کے خلاف CP فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم قانونی کارروائیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ یہ انلیگل کارروائیاں کرتے ہیں. یہ گوز دھمکیاں دے کر لوگوں کو یہاں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. مرتضیٰ وہاب کراچی کے وڈیرے بن گئے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شہر کے باشندے ہیں، اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ وڈیرے نہیں ہیں. اگر 4 وڈیروں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اپنے وہاں کو بنا لیا تو ہمارے کو نیچے لے کر آئے. اس شہر کے اندر عطاؤ حسین کی جب کمانے کے لیے یہاں پہ تھا تو یہاں بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ ہم نے چیلنج کیا تو آج آئے اس کی وجہ ہو رہی ہے ساری چیزیں یہاں سے ختم کریں. وہ تو ایک آدمی یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے 100 بچے کو یہاں پیدا کر کے شہر کے جو سرکاری لباسوں میں آگے یہاں پہ لوگ پورے شہر کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے، جس جگہ پہ جاؤ ہر جگہ وہ سسٹم کام کر رہا ہے، جس جگہ چلے جاؤ وہاں سسٹم کام کر رہا ہے. اس سسٹم کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا. تیسری بات جو ہے کہ آفس صاحب جو ہے لیگل بتائیں گے مجھے کہ لیگل کارروائی کیا کی ہے اور اس کی کیا ایویڈنس ہے آپ بتائیں گے. شہر میں جہاں جہاں بھی پولیس کے ظلم کے خلاف پولیس صاحب نے آواز اٹھائی ہے، وہاں پر بحیثیت ایک وکیل کے، بحیثیت ایک پرانے ورکر کے حوالے سے میں اور میرے ساتھ ارشاد جنہ صاحب ہے، فاروق جلبانی ہے، گانڈیو صاحب، ہمارا پوری کمپنی ہے حافظ اللہ کے نام سے، ہم یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اشرف صاحب نے جب بھی رات کو کسی بھی وقت ہمیں اگر طلب کیا تو ہمارا ہر وکیل یہاں پر موجود ہوتا ہے. آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر برسر مسئلہ کہ یہ جو ایشو ہے، اس ایشو کے حوالے سے تمام تفصیلات آپ کو صاحب نے بیان کر دیے. کیا واقعہ رونما ہوا اور اس شہر کے اندر PMC کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ 70 صحافی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے تمام تر معاملات. اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ شہر میں جائے تو کوئٹہ کا ہوٹل کے اوپر آپ کو جو ہے برسر روڈ کے اوپر بھی کرسیاں نتیجے دے رہا. اب تو انہوں نے وائلیشن کی ہے، اس وائلیشن کے تحت ہم دائرہ کہاں جائیں گے؟ متعلقہ پولیس تھانے ہی جائیں گے. تو میں اور میری پوری ٹیم گلستان ادوار کے جو صاحب کے پاس پہنچے وہاں پر جیسے ہی ان کو پتہ پڑتا ہے نا کالے کوٹ آ گئے، میرے تو ان کے مینیجر کے ساتھ بدتمیزی کی، ٹکے دے کے نکال دیا. لیکن ہم تو کالے کوٹ ہیں، آپ صاحب کے حضرات کے جانتے ہیں، ہم تو کالے کوٹ ہم تو گئے اندر نے کہا یہ اپلیکیشن ہے ریسیو پر. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا کہ انسپکٹر صاحب بھی نہیں ہے، محرر بھی نہیں ہے، منشی بھی نہیں ہے، پورا اسٹاف ہے. ٹائم کی بھی وائلیشن ہے اور قانون کی بھی وائلیشن ہے. انہوں نے انکار کیا تو ہمارے پاس ایک کوڈ دیتا تھا کہ ہم کوڈ میں جا کر کے پٹیشنر بنے اور پٹیشن فائل کریں. تو ایز پر ایڈوائس آف اشرف قریشی صاحب ہم نے پٹیشن تیار کی، سارے معاملات اس میں لکھے اور متعلقہ لوگوں کو ہم نے سپاہی بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری پٹیشن فائل ہو چکی ہے، تاریخ کی ہمیں مل چکی ہے. اس تاریخ کو انشاءاللہ وکلاء کا پورا گروپ جائے گا. ہمیں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کیونکہ ہم نے اس زمانے میں ہم نے اس شہر کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے جدوجہد کی. میری ٹیم نے ہمیں اچھا جان اپنے سامنے رکھی، ہم نے اس شہر کی آواز بنے، ہم نے جہاں پہ غارت کی تو ختم کرنے کی کوشش کی، ہم نے پولیٹیکل لڑائی اور شہر کو نکالا، ہم نے اس گردان کو نکالا. لیکن تمہارے حوالے کرنے کے لیے نہیں نکالا تھا کہ تم مافیا بن کے یہاں پہ قابض ہو جاؤ گے، تم یہاں پہ لوگوں کو جو ہے روزگار کا نہیں کرنے دو گے، تم لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دو گے. غلاموں کا اسٹیٹس ہی ہے لوگوں کو. کورٹ چلے جاؤ تو سنوائی نہیں ہے، تھانے چلے جاؤ تو سنوائی نہیں ہے، بلدیہ میں چلے جاؤ تو سنوائی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ شہر چل سکے گا؟ یہاں سے جو سامان اترا جب ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی تو نہ یہ ٹاؤن پہ تھا، نہ یہ یہاں پہ جو ان کے مختلف گودام بنے ہوئے وہاں پہ تھا. پھر یہ ہم ڈھونڈتے رہے، ابھی تک انہوں نے آفیسر نہیں بتایا وہ سامان کہاں. لیکن میری ٹیم نے جا کے ٹریس آؤٹ کیا تو یہ جو وہاں جو میئر کراچی کا آفس ہے مدینہ روڈ پہ، اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو ایک یارڈ ہے اس کے اندر وہ سامان پڑا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو میں ویڈیو بھی ابھی ریلیز کر سکتا ہوں. یہ سامان وہاں پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں سے اٹھ کے گیا تو یار یہ جو بکول ان لوگوں ٹاؤن والوں پہ ہمیں خبر نہیں، اور TMC والے کہتے تھے ہمیں خبر نہیں، تھانے والے کہتے تھے ہمیں خبر نہیں. آپ انہوں کو خانہ پوریا کر لی ہو کیونکہ یہ ایشو بن چکا ہے تو اس کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میئر کراچی کی براہ راست ہدایت پر ہوا ہے. ادارہ نے
ان کے لیے کوئی کارروائی جو ہے یا تو ایک اینٹی کرپشن والے سوموٹو لینس کے ساتھ کوئی کارروائی کرے، کیونکہ یہ راشد پاسخانی بہنی صاحب ٹاؤن کے چیئرمین ہے، یہ عمران بلوچ صاحب ہیں یہاں پہ، یہ نثار صاحب ہیں، یہ ڈی سی آفس میں ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ تو دیکھیں تماشا کہ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، کہتا میرا حصہ دو، وہ کہتا میرا حق دو، میرا حصہ دو. حصہ کیا ہے؟ تنخواہ تمہاری ملنے کا یہ تمہارا حق ہے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے شہر کے لوگ؟ تمہیں تنخواہ مل رہی ہے وہ کافی ہے، تمہارے بچوں کی برات مل رہی ہے وہ لو. یہ کون سا تم حق مانگنے کے لیے آ جاتے ہو کہ میرا حق نہیں ملا، مجھے میرے سسٹم کو نہیں ملا، اینٹی انکروچمنٹ کو نہیں ملا اور فلاں کو نہیں ملا. تو بھائی اینٹی انکروچمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تم قانون کے دائرے میں رہو، اپنی تنخواہوں کے جامے میں رہو، ورنہ یہ شہر کے لوگ تمہیں حساب کرنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح. یہ مت سمجھنا کہ تم جو ہے ہر ایک کو جو ہے تمہیں چڑھا سمجھ لیا اس شہر میں. آئندہ کے لیے تمہارا راستہ بہت مشکل ہونے والا ہے اس شہر کے اندر. تمہارا داخلہ بھی بند ہوگا یہاں پہ، تمہارا آنا جانا بھی بند کر دیں گے. یہ شہر کے لوگ بہت جذباتی ہیں. اس شہر کے لوگوں نے، اس کراچی کے لوگوں نے حکومتیں بڑھتی ہیں یہاں پر. تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ لاوا یہ بیٹھ گئے، چپ چاپ بیٹھ گئے، ہم اس کے اوپر ایک کے بعد اوپر آتے ہیں، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے. تو وہ بیچارے چپ چاپ تمہیں پیسے دے دیتے، وہ مجبور ہیں کیونکہ بے روزگاری امتحان ہو تو اٹھائی بھی. میئر کراچی صاحب، یہ جتنے بتانے والے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ، ان کو ریگولائز کریں، ان کو سسٹم بنائیں، ان کو روزگار دیں، بے روزگار نہ کریں، ان کے گھروں کے اندر چولہے جلنے دیں، ان کو لے کے لوٹ مار کا ذریعہ نہ بنائیں، ان کو قرضے لے کے کمیٹیاں ڈال کے جو وہ اپنی چیزیں بناتے ہیں، کیبن بناتے ہیں، پہلے بناتے ہیں، ان کو قبرستانوں میں لے کے دفن نہ کریں. میں اس شہر کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اس سوشل میڈیا کی جو ٹیموں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شہر کے حقیقی وارث بنو تم لوگ. کاٹیں گی نہیں یہ مجھے. میرا بیٹا جو ہے میں اس کو مستقل کہہ رہا ہوں کہ یہ ریسٹورینٹ جو ہے تمہارے یہاں پہ یہاں تو شہر میں آپ کو پتا ہے دشمنی ہو جاتی ہے، میری سیاست کی دشمنی میرے بچوں کو نہ بھگتنا پڑے، یہ تو میں چاہوں گا نا، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے. تو میں نے سنا نہیں کہتا کہ میرے ساتھ اتنے سارے بچے ہیں جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کوئی ایم ایس کر رہا ہے، کوئی میرا ویٹر کا کام کر رہا ہے، کوئی میرا ہیلپر کا کام کر رہا ہے، ان کی فیسیں چل رہی ہیں، آپ اندر آ رہے. یہ کیسے مہینے کے آپ دے رہے تو کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے 2 ہفتے میں؟ تقریباً 40 لوگ بے روزگار ہوئے. یہ تو ظاہر ہے کہ 40 لوگ بے روزگار ہوئے، اس کے علاوہ جو ہمارے سپلائر ہیں ان کے لوگ بے روزگار ہوئے، کیونکہ یہ اس میں لاکھوں روپے جو ہے ان کو بیچاروں کو جاتا تھا، ان کی بھی بے روزگار ہوئے. یہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس انٹرویو کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ یہ سوال تھا مجھے. آپ بتائیں نا، ابھی تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ اس وقت کی چہل قدمی کر لیں، لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. اشرف صاحب، یہ ابھی آپ کے پیچھے ایک چپل لگا ہوا ہے، یہ کسی چالان کے تحت لگا ہوا ہے نا، یہ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیجیے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ادھر دائیں طرف چلے جائیں، بائیں طرف چلے جائیں، یہ سب لوگ موجود تھے. ریسٹورینٹ پہ کاروائی کیوں کی گئی؟ ایک ہمارا سوال ہے، آپ بتائیں اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رات کے 5 بجے کوئی نوٹس نہیں تھا، اور جب اس سامان کو تلاش کیا گیا کہ دیکھیں جو بھی سامان ہوتا ہے جو بھی قانون کی کاروائی ہوتی ہے اس کے لیے جو سامان ہوتا ہے تو مختلف جگہوں پہ وہ باکسز جگہ ہوتی ہے، ڈمپ کرتے ہیں، وہاں ڈمپ کرتے ہیں، وہاں ڈمپ کرتے ہیں. تو آس پاس کہیں بھی ڈمپ نہیں ہے، وہ ڈمپ KFC دے گئی ڈائریکٹ. KFC ہیڈ آفس کے پیچھے وہ سامان موجود ہے. وہ پھنس گیا کہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ سارے اس میں پڑ رہے ہیں. وہ بیچارہ جو ہے کہ ظاہری بات ہے وہ کیا کرے گا، وہ مجھے مستقل کہہ رہے ہیں. میں نے تو تنخواہیں بھی دوں، ہم 15 دن سے ان کی جو ہے جو ریگولر ان کی تنخواہیں تھی جو اسٹاف ہمارے پاس ہے ان کو دے رہے. اور وہ ابھی شاید نیکسٹ فرائیڈے کو وہ میں نے کہا ہے کہ تم آن لائن صرف جو ہے آن لائن کھول لو تاکہ تمہارا جو ہے یہ سسٹم لوگوں کا چلتا رہے، بچوں کا چلتا رہے. میں نقصان کی پرواہ نہیں کر رہا. اچھا میرے پاس جو لوگ ہیں کراچی کے تاجر تو آپ کو پتا ہے وہ بتا پوری میرا جو بتا تو آپ کو ان کے پاس بھی گولیاں وولیاں ملنے کا آنے شروع ہوتی. یہ سب مل کے کام کریں گے. آج مجھے جو ہے وہ ایک کاکر صاحب کے 2 ہوٹل والے ان کی انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اور مجھے کہا کہ آپ بڑی اتفاق سے ان کی بھی انہوں نے مجھے دعوت دی. تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں سارے لوگ جو ہے جو ہوٹل والا ہے نا وہ پریشان ہے. اگر یہ سرکاری خزانے میں پیسہ چلا جائے تو اس شہر کے بچہ میرے خیال میں فری پڑھ سکتے. اس شہر کے یونیورسٹیوں کے اندر ہم جو ہے لوگوں کو ہم وہاں فری پڑھا سکتے ہیں، اسکولوں میں فری پڑھا سکتے ہیں. اتنا بڑا پیسہ ہے جو شہر جمع کرتے تو ناجائز جمع کرتے. جو لوگ ناجائز ہیں اعلی بنے ہوئے ہیں وہ پیسہ جمع کر کے ان کے سسٹم کو دیتے ہیں اور وہ سسٹم جو ہے آگے دیتا ہے. ان کو تو بہت تھوڑا سا ملتا ہے.
یہ سارے مجبور لوگ ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، میرے نام مجبوراً لیے. میں نہیں چاہتا کہ روزگار پہ جائیں، لیکن میرے سامنے تو یہی لوگ ہیں نا، تو یہی لوگ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کراچی کے اندر ذمہ دار ہیں یا پاکستان میں ذمہ دار ہیں، خاص طور پہ کراچی میں جو ذمہ دار ہے مجھے ایکشن دینا چاہیے پوری طور پر، اور وہ آگے بڑھے تاکہ لوگ کا احساس ہو، احساس تحفظ ہو، بزنس مین کو تحفظ کا احساس ہو، باہر کے جو سرمایہ دار یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو تحفظ کا احساس ہو. یہ بڑا المیہ ہے شہر کا، جیسے کہ اشرف بھائی نے اور فیصل بلوچ صاحب نے کہا، یہ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے شہر کے لوگوں سے، شہر کے بچوں کے ساتھ، شہر کی تعلیم کے ساتھ. انفراسٹرکچر تو ٹوٹل برباد ہو چکا. اور پی آر ٹی کی میں دیکھ رہا تھا، بلکہ 2 روز پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بھی میں نے کہا ہے کہ ٹرانس کراچی بنائی گئی، جو آپ کی ریڈ لائن بن رہی ہے، یہ غالباً 2019 کا پروجیکٹ ہے. $700 ملین 3-4 انٹرنیشنل کنسورشیم نے اپروو کیا، اور بیچ کے پیسے کہاں گئے؟ اس میں $88 ملین سندھ گورنمنٹ نے بھی لگانے تھے. مسلسل مصطفیٰ وہاب مرتضیٰ وہاب چیخ رہے ہیں کہ ہم کو پیسے نہیں مل رہے، کہ بھائی جو آپ کو $88 ملین 285 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کتنے ارب بنتے ہیں، کتنے 100 ارب. آج ہم یہاں آئے ہیں اشرف بھائی کے اس ریسٹورنٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اشرف بھائی تو اس کو سنبھال لیں گے اور دیکھ لیں گے، لیکن جو یہاں 40-50 ملازمین موجود تھے جو بے روزگار ہوئے، ان کے گھر کے چولہے جو بند ہو گئے اس کا ذمہ دار ہے یقیناً یہ سسٹم، یہ مرتضیٰ وہاب اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، جن کے لیے پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ مفاہمت کے شہنشاہ ہیں اور بارگیننگ کے بادشاہ، تو ان کی بارگیننگ اور مفاہمت اس شہر کراچی کے لیے یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہاں ایک سسٹم رائج کر دیا. لیکن اتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے کے ایف سی کی جانب سے کہ شہر میں بہت ترقیاتی کام کہ مرتضیٰ وہاب صاحب بارش میں کبھی بارش ہوئی، میرے خیال میں 20 اگست کو بارش ہوئی تھی، 19 اگست کو بارش ہوئی، پورا شہر بند ہو گیا. اور مرتضیٰ صاحب ابھی ایک برج پہ جا کے کہتے تھے کہ سب کھلا ہوا ہے، ابھی دوسرے برج پہ جا کے کہتے تھے کہ سب کھلا ہوا ہے. لیکن اس شہر کے لوگوں نے اس بارش کو جس طرح سے بھگتا ہے، آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا بھگتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مرتضیٰ صاحب، وہ جو ایک پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ خلائی مخلوق آ گئی، تو یہ میرے خیال میں خلائی مخلوق ہے مرتضیٰ وہاب صاحب.